السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے میری ایک پہلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ پیپر کو حل کرنے کا ایک نسخہ میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ کا پیپر آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے بچپن میں ایک چھوٹا سا بالکل اسی طریقے کا ایک نسخہ سنا تھا، اور مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی یہ عمل کیا ہو اور مجھے اس میں مایوسی ہوئی۔ یعنی اس سے بڑھ کر بات میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایک چیز میری اپنی خود کی آزمودہ ہے، مطلب میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اس پر، اور ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ایکسپیرینس کر چکا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر دفعہ مجھے کامیابی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی تقریباً اسی طریقے سے ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ صرف کرنا یہ ہے کہ جس وقت میں آپ کسی آدمی سے کوئی بات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی میری بات کو مان لے، والدین ہو سکتے ہیں، کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی اور کام کے لیے ہے، یا کہیں اور کسی کے پاس، کسی بڑے کے پاس سفارش لینے کے لیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوشش کریں، کوشش نہیں کریں بلکہ ضرور یہ ہے کہ حلال کام ہو۔ حرام کے لیے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے گناہ کا کام ہے، اس گناہ کے کام میں آپ اللہ کے نام کو استعمال کریں گے تو یہ ڈبل گناہ ہو سکتا ہے اس سے۔ تو میں نے جب بھی اس کو آزمایا مجھے اس کا فائدہ ہوا۔ وہ نسخہ کیا ہے وہ آپ غور سے سنیے اور تجربہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں اپنے بارے میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے کبھی اس میں مایوسی نہیں ہوئی۔ اب کیوں نہیں ہوئی، اس کا لیول کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یقین کا معاملہ ہے یا کس چیز کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیشہ میری اس معاملے میں بھرپور مدد کی ہے۔ وہ نسخہ یہ ہے بالکل چھوٹا سا کہ جس وقت میں آپ کسی سے کوئی بات کرنے کے لیے جائیں، آپ چاہ رہے ہو کہ میری بات مان لی جائے، میری درخواست مان لی جائے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو، تو اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے کھولیں اور ایسے ہی بالکل کاف، بسم اللہ پڑھ لیں پہلے، کاف ہا یا عین اور صاد، یہ کر کے اس کے بعد اپنے دل میں اپنے جو عمل ہے، آپ کا جو کام ہے اس کے بارے میں نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کے اس طریقے سے پھونک مارتے ہیں، اور یہ اس بندے کی طرف مارنی ہے جس سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یار وہ تو سامنے بیٹھا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے یہ والا عمل کیا تو وہ تو ویسے مجھے ہٹا دے گا، وہ بولے گا یار یہ میرے سامنے کھڑا ہو کر میرے اوپر منتر پڑھ رہا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس کے اوپر یہ والا منتر پڑھیں۔ آپ مثال کے طور پر یہاں کھڑے ہیں دروازے کے باہر، تو ابھی وہ صاحب اندر تشریف فرما ہے، والد صاحب ہیں یا استاد ہیں، کسی آفس میں گئے ہیں، ابھی میں آپ کو یقین کریں میں کل ہی گیا تھا، یہ بہت پرانی بات نہیں کر رہا، ابھی کی بات کر رہا ہوں، کل ہی گیا تھا اپنے چھوٹے بیٹے کا پاسپورٹ بنوانے کے لیے۔ تو ہمارے پاس ڈاکومنٹس میں کسی چیز کی مسنگ ہو رہی تھی، کیونکہ چھوٹی عمر کا بچہ تھا تو اس کے لیے کسی چیز کے سائن چاہیے تھے، لیکن جو وہ آدمی ہے جو کام کرنے والا اندر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ میں پہلے بھی وہاں جا چکا تھا پاسپورٹ کے لیے، تو مجھے اس کے مزاج کے بارے میں کچھ پتا تھا کہ تھوڑا سا کرخت قسم کا مزاج ہے اس کا، تھوڑا سا غصے میں بات کرتا ہے، کوئی چیز مس ہوتی ہے تو پھر اس پر زیادہ ڈسکس کرتا ہے، یہ تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، فلاں ہے فلاں ہے، خیر بات ہے، یہ اس کا ایک اپنا عمل ہے۔ تو مجھے اندازہ تھا کہ ایک چیز آلریڈی ہمارے پاس مس ہے، تو کہیں کچھ مسئلہ نہ ہو، تو میں نے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر یہی عمل کیا اسی طریقے سے۔ تو آپ یقین کریں میں اندر گیا ہوں تو انہوں نے مطلب آرام سے بات کی ہے، سارا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ آپ کا بیچ میں مس ہو رہا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ یہ ساتھ میں چلے جائیں، اس جگہ پر ایک فلاں ایک آدمی بیٹھا ہوگا تو آپ ان سے جا کر تصدیق کروا کے لیں۔ یعنی یہ مجھے اس سے بالکل امید نہیں تھی کہ جو آدمی فائل اٹھا کر چیک کرنے کے بعد مسٹیک ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، تو وہ آدمی اتنا کچھ مجھے گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ یہاں جائیں، فلاں بندے سے سائن کروا کر لیں اور میں آپ کا کام کر دیتا ہوں۔ وہی ہوا، میں اٹھا گیا، سائن کروائی، آ کر اس کو ہاتھ کے ہاتھ پکڑا دیا، الحمدللہ میرا کام ہو گیا۔ ورنہ تو وہاں پر سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے تھے، کس طریقے سے وہ بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو عمل آخر میں ایک دفعہ آپ پھر سن لیں کہ آپ نے ہاتھ کھولنا ہے، اپنی تلی کو اس طریقے سے سیدھا کرنا ہے اور کہنا ہے کاف، بسم اللہ پڑھ لینی، بسم اللہ، کاف ہا یا عین صاد، اور پھر
کر کے پھونک مار دینی ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جانا ہے. اللہ پر بھروسہ نہیں کیا تو عمل کامیاب نہیں ہوگا، یہ ابھی سے بتا دیں. ٹھیک ہے جی، کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آپ سے بہت امیدیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.